بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے دروشی پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ جنت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور اچھے اعمال ضروری۔ آمنو وعاملوا الصالحات قرآن کریم میں 56 ٹائم بیان ہوا ہے، تو ایمان بھی اور اچھے اعمال بھی۔ اور ہم جنت کے آج کل کے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ نیک اعمال کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ان میں سے ایک سنیں گے۔ اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اللہ راضی ہو جائے اور داخل جنت فرما دے اور بے حساب داخل فرمائے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم میں جائے بغیر انسان جنت میں پہنچ جائے۔ رب کریم عطا فرما دے، اللہم آمین۔ ایسا ماشاءاللہ آج جنت میں لے جانے والے کس عمل کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی؟ صدقہ و خیرات کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ ایسا صدقہ و خیرات کے حوالے سے سر فہرست جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت مبارکہ سے اس کے حوالے سے بے تحاشا ترغیبات آپ کے عمل مبارک سے بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے سب سے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پیاری آل پاک، اس میں بالخصوص حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی سیرت مبارکہ سے بھی کوئی صدقے کے حوالے سے کوئی خصوصیت کے ساتھ کوئی واقعات ملتے ہوں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ چیز کامن ہے سارے ولیوں میں، سارے صحابہ میں، سارا انبیاء میں۔ سارے سخی تھے، سارے سخی، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کے اتنے واقعات ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور اہل بیت اطہار میں بھی تمہارا تو سارا گھرانہ سخی، کیونکہ سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی، سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ساری صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں دینے والی، سب کچھ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 درہم دن میں، 1 رات میں، 1 پوشیدہ، 1 اعلانیہ صدقہ کیا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، ان کو کہا جاتا ہے سید الاسخیاء، تمام سخیوں کے سردار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے۔ اور سبحان اللہ، آپ کے بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، رکع پیش کرتا ہے، تو اس کی باڈی لینگویج، اس کا انداز یہ کہہ رہا تھا یہ مدد چاہتا، آپ نے فرمایا اس کو دے دو۔ ابھی رکع نہیں پڑا تھا، عرض کی حضور پڑھ تو لے، کہہ کیا رہا ہے؟
فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میرے بارگاہ میں کھڑا رہے گا یہ حاجت مند ضرورت مند یہ ایسے تھے. اور کئی بار اللہ کی راہ میں آپ نے سارا سامان آدھا گھر میں رکھا، آدھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا. ایسے سخی تھے. اور میرے آقا امام حسین اللہ اکبر، ان کی بھی سخاوت کی داستان ہے، کتنی سخاوتیں فرماتے تھے. تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں یہ بات مشترک کہ سارے 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 سخی 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 تھے اور اللہ کے پیارے تھے اور اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف میں آپ کا واقعہ ہے، حدیث نمبر 1798، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا ایک جوڑا پیئر خرچ کرے، اس کو جنت میں یہ کہہ کر بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ بہترین جگہ ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہوگا اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والا ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا. صدیق اکبر نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. انداز کیا ہے صحابہ کا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. کیا شان ہے میرے آقا صدیق اکبر کے، سبحان اللہ. سنے ہارون بھائی اشعار سنا رہے ہیں. جس پہ کرے فخر وہ بہتر سیدھی. یہ اشعار مفتی احمد یار خان نعیمی کے، یعنی بہتری بھی آپ پر ناز کرے وہ بہتر ہیں صدیق اکبر. بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق. سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق. یہ بادشاہی بھی اس پر ناز کرے ایسے بادشاہ ہیں میرے صدیق اکبر. سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے. مصطفیٰ پر کر گھر بار نچھاور صدیق. مصطفیٰ پر کر گھر بار نچھاور صدیق. بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق. ڈاکٹر اقبال کے اشعار میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی سنائے تھے، آج بھی سناتا ہوں. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ. اس روز ان کے پاس تھے دراہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. یعنی یہ تھا کہ میں آج صدیق اکبر سے نیکی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑھ جاؤں گا. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، اثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. نصف ہاف آدھا، نصف
کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، بال بچوں کا، فیملی کا، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، صدیق اکبر بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت استوار لے آیا وہ اپنے ساتھ، وہ مرد وفا شریس ہر چیز، جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، سپے کمر و سمو شتر و قاطر و حمار، جانور جو کچھ جو چیزیں سب لے آئے، درہم دینار وغیرہ سب۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، فیملی کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہ انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور کتنا ان کے جذبے تھے۔ مال سے بڑا پیار ہوتا ہے، مگر اللہ رسول سے پیار سب چیزوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی صاحب یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے، تو صدقہ دینے کی فضائل کے بارے میں قرآن پاک میں بھی جنت کی بشارت بہت آیتیں ہیں، بشارتیں بہت ہیں صدقے پر۔ میں آپ کو اس میں سے ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ حدید آیت نمبر 18۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، ان کے لیے عزت کا ثواب۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ حقداروں کو صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان کا ثواب خرچ کرنے کا بڑھا دیا جائے گا، عزت کا ثواب دیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔ سورہ حدید میں ہی ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اجر کبیر کیا ہے؟ جنت۔ اور بزرگوں نے کہا آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، خوف آخرت سے امن، اللہ کی رضا، اللہ کی زیارت، یہ سب مراد ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اجر کبیر دے گا، بہت بڑا ثواب دے گا۔ وہ بہت بڑا ثواب کیا ہے؟ آخرت میں ان کو جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی جو ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ آخرت کے خوف سے امن پائیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ تمام نعمتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، کیا سما بندھا ہوگا، محفل نبی جس دم خلد میں سجی ہوگی، محفل نبی جس دم خلد میں سجی ہوگی۔ ایسا ماشاءاللہ قرآن پاک میں تو صدقہ دینے والوں کے لیے جنت کی بشارتوں کے بیان اور کئی آیات اس میں ماشاءاللہ ہیں۔ ویسے جنرلی بھی یہ سب دیکھیں ماشاءاللہ اسلام کا یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی سے صدقہ دینے کے حوالے سے کتنی پیاری یہ تعلیم ہے کہ ہمارا معاشرہ آپس میں یہ صدقے کی وجہ سے کسی کے کام آنا، ملنساری، بھائی چارہ اور دکھ درد میں شریک ہونا اور اپنائیت کا بڑھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے روابط، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پہلو نکلنا کتنا یہ صدقے کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے اور محبتیں بڑھتی ہیں، ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور خوبصورت معاشرہ ہی کسی ملک کی ترقی کے لیے ایک راہ گزر ہوتی ہے، ایک لاہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کا کتنا خوبصورت ہے۔ دیکھیں اگر زکوٰۃ صحیح معنوں میں دی جائے نا
मुसलमान गुर्बत से निकल जाएं पूरी दुनिया के। मोहब्बतें, रिश्तेदारियां कैसे मजबूत होंगी? सदका खैरात के जरिए। दोस्तियां कैसे मजबूत होंगी? सदका खैरात के जरिए। अल्लाह और रसूल को राजी करें भाई सदका खैरात के जरिए। और हम सदका खैरात करके रिश्तेदारों को स्टैंड करके खर्च करके स्टैंड करेंगे ना, जी जी। दुनिया से जाएंगे, दुआएं मिलती रहेंगी, बाद में भी जाना तो है ना सबने। और जो बाबे हैं तो उनको तो जल्दी और सोचना चाहिए भाई कितने कासिद आ गए मौत के भाई, अब भी हम नहीं सुधरेंगे, कब सुधरेंगे भाई? अल्लाह की राह में जो माल है इसको खर्च करो भाई। ऐसा सदके को सदका क्यों कहा जाता है? बड़ी प्यारी बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाई। एक ऐप है फैज़ान हदीस, उसमें मिरआत जो मिशकात शरीफ हदीस की किताब है उसकी शरह मौजूद है। इसको पढ़ें, यकीन माने इतना अच्छा वक्त गुजरेगा अल्लाह रसूल की याद में, इल्म दीन में, मोहब्बत रसूल में, और फजूलियात और उससे बचें। वो हदीस की किताबें पढ़ते रहें, अच्छा समझाए भी बड़े आसान अंदाज में, आप सर्च भी कर सकते हैं, आप उसको हदीस को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फैमिली ग्रुप में भेज सकते हैं। मुफ्ती साहब लिखते हैं सदका बनाए सिद्कुन से, सिद्कुन से यानी सच्चाई। खैरात जो है सखी के सच्चे मोमिन होने की अलामत है कि ये पक्का सच्चा मुसलमान है, इसलिए इसको सदका कहते हैं। और सदके से मुराद माली खैरात है, नफिल हो, फ़र्ज हो, बदनी अमाल को भी सदका कहा जाता है, हुक्म सदका। हज़रत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, सदका कितने हरूफ हैं? 4। स्वाद असद रोकना, क्योंकि सदका दुनिया आखिरत की हर नापसंदीदा शय को रोकता है। दाल अद-दलील रहनुमाई, सदका सदका करने वाले की जन्नत की तरफ रहनुमाई करता है। कौफ अल कुर्ब, सदका सदका करने वाले को अल्लाह के करीब कर देता है। हा से मुराद अल हिदायत, रहनुमाई और रहबरी, सदका करने से सदका करने वाले को अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत हासिल होती है। तफसीर नईमी में मुफ्ती साहब ने लिखा है सदका जब फकीर के हाथ में पहुंचता है, देने वाले से 5 बातें करता है। ए खैरात करने वाले, मैं कलील था तूने मुझे कसीर कर दिया, मैं हकीर था तूने मुझे अजीम बना दिया, मैं फ़ानी था तूने मुझे बाकी कर दिया, मैं दुनिया में घूमने वाली हकीर दौलत था, तूने अपने इखलास से, सिद्क से मुझे आखिरत की पायदार नेमत बना दिया, मेहरबानी करके मुझे बर्बाद ना करना, इखलास के पानी और ईमान की हवा से सरसब्ज रखना। अब वो सदका कर ही दिया तो भाई इखलास से करो यार। अल्लाह करीम हमें सदका करने की और करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा ये सब, ये सदका सिर्फ माल दौलत से हो सकता है या कुछ और भी कोई ज़राए हो सकते हैं? बड़ी प्यारी हदीस से पाक आपको इस बात पर सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 1911। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुरा देना सदका है। हाथों हाथ अमल कर लें भाई, मुफ्त में। नंबर 2, तुम्हारा अच्छी बात के लिए हुक्म देना सदका है। नंबर 3, तुम्हारा बुरी बात से मना करना सदका है। नंबर 4, तुम्हारा किसी भूले हुए इंसान को रास्ता बता देना तुम्हारे लिए भी सदका है। नंबर 5, किसी कमज़ोर नज़र वाले शख्स की मदद कर देना, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। 6, तुम्हारा किसी पत्थर, कांटे, हड्डी को रास्ते से हटा देना, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। 8 हो गई है। 9, तुम्हारा अपने डोल में से अपने भाई के डोल में पानी उंडेल देना, ये भी सदका है। हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इसमें सदक़े की चंद आसान सूरतें बयान की गई जिनमें ना कोई खर्चे ना मेहनत, फिर भी इन मामूली कामों से एक मुसलमान मुफ्त में सदक़े का सवाब हासिल कर सकता है। मुस्कुराने में कितना खर्चा है भाई? कोई खर्चा नहीं, बल्कि अपनायत बढ़ती है। अपनायत बढ़ती है, खुद इस पर भी अच्छा असर पड़ेगा। किसी को अच्छी बात का कहें, नमाज की दावत दें, क्या मसला है भाई, क्या खर्चा होगा? अच्छा किसी को कहें कि भाई आप नमाज ना छोड़ा करें, बुरी बात से मना किया ना, माँ बाप का अदब भेद भी करते हो, आप अच्छे अंदाज से बोला करें, बुराई से मना के क्या मसला है? किसी ने पूछा यार मैं पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता किधर है? उसको भाई आप नहीं इधर से जाएं, बोल रहा था बेचारा, क्या मसला है?
کوئی کمزور والا ہے، کمزور نظر والا ہے، اس کی مدد کریں، سڑک عبور کرا دیں، کسی کو منزل پہ پہنچا دیں، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی کو ہٹا دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیا خرچہ ہوتا ہے؟ تو یہ جو مفت کے سودے ہیں بے جنت کے، اللہ کریم کرے کہ ہم لے لیں۔ ایسا جنرلی تو کنسیپٹ صدقے کا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا. اچھا، یہ جو آپ نے تقریباً کم و بیش 8 9 10 اعمال کی 10 طرف رہنمائی فرمائی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اب اگر ایک بندہ یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کرنے کو سائڈ پہ رکھ لے اور ان چیزوں کو ہی فقط اپنانے کو ترجیح دے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ وہ بھی کرے، یہ بھی کرے، اور یہ کرے گا تو اس کی توفیق ہوگی، وہ کرے گا تو اس کی توفیق ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ نیکی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، برائی برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر احسان یعنی اچھا کام صدقہ ہے، اور اچھے کام میں یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملاقات کرو، اپنے ڈول میں سے بھائی کے برتن میں ڈال دو، تو تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، یہ بھی صدقہ، اس کو بھی صدقہ کہا گیا۔ اور ایک شخص کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، سبحان اللہ، نیچی نظریں کل کی خبریں، آقا جنت کو بھی دیکھتے ہیں، جنت میں گھوم رہا ہے، کس عمل کی وجہ سے گھوم رہا ہے آقا یہ بھی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک شخص کو جنت میں مزے سے پھرتے ہوئے دیکھا اس درخت کی وجہ سے جس سے اس نے راستے کے کنارے سے کاٹ دیا تھا، جو لوگوں کی تکلیف کا سبب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنت میں دیکھا، شب معراج میں دیکھا، یا نماز کسوف میں دیکھا، یا جب جنت پیش کی گئی، یا عام حالات میں دیکھا۔ یہ مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کی۔ اچھا، اگر بالفرض یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں مال نہ خرچ کروں اور میں ویسے صدقہ کر دوں، جیسے حاجی صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ میں مال نہ خرچ کروں، اور دوسرے کام جو آپ نے ارشاد فرمائے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، مالدار اپنے مالوں سے غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی، محتاجوں کی، اور زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے، زکوٰۃ تو فرض ہے، ٹھیک ہے، جو صدقہ نافلہ ہے وہ آپ نہیں دیں گے تو اس میں تو شریعت کی پکڑ نہیں، زکوٰۃ نہ دیں تو، قربانی آپ پر واجب ہوتی، قربانی نہ کریں تو، صدقہ فطر ہے وہ نہ دیں تو پھر اس کے معاملات اور ہیں، حج لازم ہے وہ نہ کریں تو۔ وہ ہمارے مالوں میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، غریبوں کا حق ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ اچھا، اب مانگنے والے اور محروم یہ دو لوگ ہیں، ان مالداروں کے جو مال ہے اس میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور اس کا بھی حق ہے جو محروم ہے۔ تو مانگنے والا کون ہے، محروم کون ہے؟ مانگنے والا وہ ہے جو اپنی محتاجی حاجت ظاہر کر کے مانگتا ہے، واقعی اہل بھی ہے، اس کا مستحق ہے، اور محروم وہ ہے حاجت مند ہے مگر شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص طور پر علماء کرام ذہن میں آتے ہیں، عاشقان رسول علماء، امام، ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں یار، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، کتنی تنخواہ ہوتی ہے، مانگتے نہیں حالانکہ حقدار ہے۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے، تو جو مانگنے والے ان کو بھی دیں اگر وہ حقدار ہیں تو، اور جو نہیں مانگتے مگر حقدار ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سفید پوش، ان کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں، امام صاحب صاف ستھرے کپڑوں میں نظر آتے ہیں، گھر پہ کیا حال ہے تو اللہ جانتا ہے، بچی بیمار ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی 10,000 روپے لگیں گے، وہ فلاں کہہ رہے کہ یہ ٹریٹمنٹ ہونی، یہ ٹیسٹ ہونے، وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اور پھر یہ کہ جو سب سے زیادہ سیلری کم ترین جو ہوتی ہے نا، عام طور پہ دیکھا ہے گلی محلوں میں، عام مساجد کے جو امام ہوتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفیر ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل محترم ہیں، ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ترجمان ہیں، ہمارے ترجمان ہیں، اور جب کبھی ہمیں کوئی مسئلہ پڑتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں مولانا صاحب دعا فرمائیے گا، دعا کر دیں، بچے کو دم کر دیں، گھر میں فاتحہ خوانی ہے، ابو کے ختم شریف ہے، آگے دعا کر دیں، فوت کیا، غسل میت ہے، سب میں امام صاحب یاد آتے ہیں۔ گھر میں کھانا جب پکتا اس وقت یاد نہیں آتے، جب تنخواہ ملتی اس وقت یاد نہیں آتے،
جب ہم نے اپنی تجارت کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے کمائے، امام صاحب اب یاد نہیں آتے؟ یاد آنے چاہیے. اور دیکھیں جو دولت مند اپنی دولت کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، رب کریم سورہ معارج میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم رہے. اچھا، اب سورہ معارج کی آیت نمبر 35 میں یہ جو حق ہے مانگنے والے کا جو مستحق ہے، اور وہ محروم جو شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے اس کا سفید پوش، ان دونوں کا حق ادا کرتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی. بہت زبردست فضائل ہیں، یقین مانیں اللہ کریم نصیب فرمائے. اور ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں روپے، اربوں روپے، لاکھوں روپے خرچ کریں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس بھی اپنی آمدنی میں سے 1% 2% ہم طے کر لیں کہ اپنے عزیز و اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے کوئی مسجد بنا دیں بھائی، کوئی مدرسہ بنا لیں. اچھا جیتے جی اپنے سال ثواب کے لیے خود ہی بنا لیں. ہمارے مرنے کے بعد والے بنائیں گے، نہیں بنائیں گے اللہ جانے، خود ہی بنا لیں بھائی. خود تو بنا سکتے. اچھا جی میں بنا سکتا ہوں، نہیں بنا سکتا تو چلو مل جل کے بنا لو یار. مل جل کے فیکٹری لگ سکتی ہے تو ثواب کی فیکٹری بھی لگ سکتی ہے مل جل کر یار. مل جل کے مسجد بنا لو. اور یہ تو صدقہ جاری ہے نا جی. بے شک اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، جمعے ہوتے رہیں گے، بڑی راتوں کے اجتماعات ہوتے رہیں گے، اللہ رسول کلام پاک چلتا رہے گا اللہ کی رحمت سے. مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بون. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے؟ جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. آثار قدیمہ میں وہ جگہ جہاں بادشاہ سلامت، خبردار، چپ کوئی نہیں بولے گا، دربار سجا ہوا ہے، وہ محل اب سونے. کیوں کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں، عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، صدقہ فطر دینا، بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، مساجد بنانا، مساجد کی لائٹ سولر لگوا دیں بھائی، دریاں بچھا دیں، کارپٹ بچھا دیں، امام صاحب کی کوئی خدمت کر دیں، غریب رشتہ دار ہیں، غریب بہن بھائی ہیں، ان کی مدد کر دیں. تو جو بھی صدقہ و خیرات کی صورتیں ہیں، اب وہ رشتہ داروں میں وہ ہے بچی کی شادی ہو رہی ہے تو جاؤ یار اپنا حصہ ڈال لو، کچھ چیز اس کو لے کر دے دو، عزت کے ساتھ اس کو دے دیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، رب کریم دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اچھا بعض لوگ تھوڑا سا صدقے کا موضوع چل رہا ہے. اچھا زکوٰۃ کے پیسے ہے تو وہ صدقہ واجبہ، لیکن وہ ڈونیٹ کرتے ہیں عام طور پہ، کوئی ڈائلسس مشین لے کے دے دی، کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتی. بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ نیکی کے کام میں خرچ کیا، لیکن کیا اس طرح یہ اس کا صدقہ واجبہ ادا ہو جاتا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو معاملات ہیں یہ تعلق جو ہیں یہ ہے دارالفتہ اہل سنت کی، وہاں رجوع کریں. اور ہر معاملے کے اندر اپنی نہیں چلانی چاہیے. لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. مطلب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ دوائی بھی دے لیا کریں بچوں کو، بھائی آپ ذہین آدمی اتنے بزنس کر رہے ہیں، نہیں ڈاکٹر سے لیں گے، ڈاکٹر سے لیں گے، اور بھی اچھے ڈاکٹر سے. ٹھیک ہے. اور سڑکیں بنانی ہیں تو کیا کسی ڈاکٹر صاحب کو لگا دیں گے جو سڑک بنانی ہے آپ گھر بنا لو؟ اس کے الگ فرد ہیں، ان کے الگ افراد ہیں. اسی طرح آپ نے بلڈنگ بنوانی ہے تو چلو جی میرا وہ بزنس مین ہے، پارٹنر ہے، اس کو کہ یار تو بلڈنگ بنا لے، نہیں بنے گی. سول انجینئر کا کام ہے، جس کا جو کام جی جی ایسے ہی ہے. وہ اللہ کریم کرم فرمائے کہاں زکوٰۃ دینی ہے کہاں نہیں دینی، میری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے یہ بھی دیکھیں، یہ بھی جا کے علماء سے مشورہ کریں، کیونکہ کن کن چیزوں کون سی وہ ضروریات پر آتی ہیں کون سی نہیں آتی، وہ سب وہ تفصیلات بتائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ تمام پاکستان بھر کے بڑے شہروں میں دارالفتہ اہل سنت کی برانچز ہیں. مفتیان اکرام بیٹھتے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی فقہی سوالات ہیں ان کے ماشاءاللہ تسلی بخش اور آسان جواب عنایت فرماتے ہیں.
ہم ان سے مربوط رہتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری وہ زکاتیں بھی ادا ہوتی رہیں گی. اور بعض کاموں کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہوتی بلکہ وہ شیطان ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے. جا کے یہ قبر میں پتہ چلے تو ہائے ہائے. صحیح بات ہے. پھر تو واپس پلٹنا نہیں، تو دنیا میں پہلے ہی پوچھ لیں. اچھا یہ سب صدقے کے مال کی مثال قرآن پاک میں بیان کی گئی ہو تو ذرا ارشاد فرمائیں. جی الحمدللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اس میں بیان بھی میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ان کی کہاوت کا مطلب ہے مثال، ایگزامپل. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. رب کائنات نے ایک مثال بیان کی ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا، مثلا گندم، کڑک، ویٹ کو دانہ ڈالا گیا، پودا نکلا، اس میں بالیاں آئیں 7. مثال کے طور پر ہر بالی میں لگے 100 دانے، کتنے ہو گئے؟ 700. دانہ کتنے ڈالے تھے؟ ایک کے بدلے 700. اور اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک کے بدلے 700، اور 700 پر بس نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اچھا، کوئی حد نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں آیا، بڑا مزہ آتا ہے وہ روایت پڑھ کر، سن کر، بیان کر کے. وہ کیا ہے؟ سارے انسان، سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، رب کائنات سے مانگے اپنی من کی مرادیں، اللہ کریم سب کو ان کی من کی مرادیں عطا فرما دے. حدیث پاک میں روایت میں ارشاد ہوا، اللہ کریم کے خزانوں میں سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور یہ بھی مثال سمجھانے کے لیے اس کے خزانوں میں کیا کمی آنی. تو اللہ سے مانگتے رہیں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، ایک دانے کے بدلے 700، اور کہا گیا اس سے بھی زیادہ بڑھائے. دیکھیں کہ ایک شخص نے، مثال کے طور پر ہارون بھائی نے 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے. ان کے 1000 کل کا 1% تھا. انہوں نے 1000 خرچ کیے، جتنے ان کے پاس مال تھا وہ 1000 کل کا 1% تھا. ان کے پاس اور بہت پیسے ہیں. اچھا، شفقت بھائی نے 500 روپے خرچ کیے، 1000 نہیں کیے، لیکن یہ ان کے کل کا 10% تھا. مال آپ کا کم ہے لیکن ثواب آپ کا زیادہ بنے گا. اچھا، پھر دیکھیں کہ ایک شخص دیتا ہے نام و نمود کے لیے، واہ کے لیے، وہ جی شادی کے موقع، واہ جی واہ، او اتنا پیسے دیے. اور ایک دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. دونوں کا فرق ہے. 1 روپیہ 1,00,000 روپے سے بڑھ جائے میرا رب چاہے تو. جیسا اخلاص، تو اخلاص کی وجہ سے بھی ثواب کی کمی یا بیشی ہوتی ہے. اچھا، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے. کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے پہنا دیں، غریب کو دوائی لے دیں، راشن دلا دیں، کسی طالب علم کو بک لے کر دے دیں، اور کوئی فوت ہو گئے ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے کوئی تیجا کر لیں، چہلم کر لیں، برسی کر لیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ کریم کرم فرمائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے
اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھے مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3673 حدیث نمبر ہے۔ یعنی نیک اعمال یکساں ہیں لیکن نیت کا فرق ہے۔ اچھا نیک اعمال یکساں ہیں مگر ایک ہے صحابی کا خرچ کرنا، ایک ہے غیر صحابی کا خرچ کرنا۔ غیر صحابی سونے کا پہاڑ دے اور صحابی مٹھی بھر کو جو دے رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اللہ کریم خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل صدقات پوری کتاب ہے، یقین مانیں کہ جو صدقے کے جو فضائل ہیں قرآن میں یہ ہیں، حدیث میں یہ ہیں، واقعات یہ ہیں کہ صدقے کی برکت سے اس کو یہ برکت ملی، یہ فائدہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا۔ اللہ کریم توفیق دے کہ ہم اس کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو اگر دیکھیں، آپ کا سارا مال دین کے لیے وقف تھا۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، یعنی جنت کی جو نہر ہے اس کا نام ہے کوثر و تسنیم سلسبیل۔ تو جو تسنیم کی جو نہر جنت کی نہر ہے تسنیم نامی، آپ تو اس کے مالک ہیں اللہ کی عطا سے۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ یعنی آپ کے فیض و کرم کا دریا جو نا پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، اللہ اکبر۔ اچھا جود کیا ہے، کرم کیا ہے؟ اور اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ جود ہے بے مانگے دینا، کرم ہے مانگے سے دینا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواد بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت کا بیان اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہ آپ کو اے امتیو ایسا کریم مل گیا کہ خزانے بھی بھرے ہوئے ہاتھ بھی کھلے ہوئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ نہیں کھلا ہوتا، یعنی وہ سخی نہیں ہوتے، مال ہوتا ہے سخی نہیں ہوتے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خزانہ تو ہوتا ہے ہاتھ نہیں کھلے ہوتے۔ اور تمہیں تو ایسا سخی مل گیا کہ ہاتھ بھی کھلے ہیں خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو تمہیں کیا اضطراب ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ آج ہم نے سنا کہ صدیق اکبر صدقہ و خیرات کرنے والے، ان کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آج ہم نے یہ بھی سنا کہ قرآن کریم میں جنت کی بشارتیں ہیں، ان کے لیے عزت کا ثواب ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور صدقے کے 4 حروف کے تعلق سے بھی سنا۔ اور صدقہ جو ہے یہ کسی مومن کے سچا مومن ہونے کی علامت بھی ہے۔ اللہ ہمیں سخی بنائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اللہم آمین۔
بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سے